الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم، اور انہوں نے کہا الا ان قالوا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے زیادتی کو، ہمارے اسراف کو، فی امرنا وثبت اقدامنا، ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ پیچھے آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جو یہ دیگر انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے، ان کے جو ساتھی تھے، ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے منتخب کر کے دیے انبیاء کو، جنہوں نے ان انبیاء کے اوپر اور انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کے اوپر بہت ساری قربانیاں دی، حتیٰ کہ لوہے کی کنگھیوں کو ان کے گوشت کے اندر ڈال کر کے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، ایک بڑے مضبوط آرے کو لے کر کے انسان کے سر کے بیچ رکھ کر کے اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ایک انسان کے سامنے سے کھڈا کھودا جاتا، پھر اس کھڈے کے اندر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ تو اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، کلمہ توحید کو چھوڑ دو، اللہ کو اکیلا کہنا چھوڑ دو، مشرک بن جاؤ۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ جب لڑائی ہو جائے تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو یہ سارا واقعہ بیان اس لیے ہو رہا ہے کہ احد کے اندر صحابہ کرام کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بے شمار صحابہ کرام زخمی ہو گئے، اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر کے صحابہ کرام کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے توحید کی خاطر، رب کے دین کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، کلمہ الہیت اللہ کی خاطر انہوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر بہترین اجر اور بہترین نتیجہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کا مطلب دراصل یہ نہیں، بالکل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ نافرمان قوم تھی یا پھر بزدل قوم تھی، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ جو صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جا بجا ان کی تعریف کرتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروہ ہے۔ کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑے اعزازات اور ڈگری ہے۔ کہیں کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہیں کہتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ کہیں کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ تو یہ بے شمار ڈگریاں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو غزوہ احد کے اندر چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کے اوپر صحابہ کرام کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، پریشان ہو گئے تو، اور لوگوں کو دباؤ بھی تھا کہ اب اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دین کو چھوڑ دو گے ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے آپ سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص تھے، ان کو تو یہ تکلیفیں اور پریشانیاں تو آتی ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام کی عظمت یہاں اندازہ لگائے، میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ اے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں جب بھی کبھی اکیلے ہو تو ایسی بات نہ کہنا کہ جو ان کے کردار اور اخلاق پر جناب ان کو کوئی تکلیف پہنچائے، کیونکہ آپ اگر
احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، میرا کوئی صحابی ایک مٹھی گندم کی غلہ خرچ کر دے تو وہ ایک مٹھی گندم تمہارے احد پہاڑ سونے سے بھاری ہے۔ جو صحابہ کرام کی اتنا عظمت ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ جو آیاتیں اتاری اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے یہ نصیحت حاصل کریں، نہ کہ جو آپ کو منافق لوگ، یہودی لوگ، یہ لوگ دین کے دشمن لوگ آپ کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ کرے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔